تم پیدا ہوتے ہو۔ پیدا ہونے کے 2-3 سال بعد جب تم قلم پکڑنے کے قابل ہوتے ہو تو تمہیں اے لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ پھر تمہیں تمہاری کھیلنے کودنے اور ماں باپ کی گود میں کھیلنے کی عمر میں ایک ایسی جگہ بھیجا جاتا ہے جہاں ایک عورت 30 بچوں کو سنبھالتی ہے۔ یوں ماں باپ کی پوری محبت ملنے کے بجائے تمہیں 30 بچوں کو سنبھالنے والی عورت کی محبت کا 30واں حصہ ملتا ہے۔ پھر تم گھر آتے ہو۔ تمہاری ماں تمہیں کھانا کھلانے کے بعد تمہیں بڑا آدمی بنانے کی خواہش میں تمہیں پھر سے پڑھانے لگتی ہے۔ اسی طرح اپنے ماں باپ کی نام نہاد بڑا آدمی بننے کی خواہش میں تمہاری زندگی کے 20-25 سال گزر جاتے ہیں۔ پھر جب تم آزاد فضا میں سانس لینے کا سوچتے ہو تو ایک اور زنجیر تمہارے پاؤں کو جکڑ لیتی ہے کہ اگر کماؤ گے نہیں تو کھلاؤ گے کیسے۔ تمہاری شادی کے بعد وہ خوبصورت لمحات جو تم تمہاری ہمراہ کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، وہ سارا وقت تمہاری ماں اور بیوی کے جھگڑوں میں صرف ہو جاتی ہے۔ اور یوں خاندان کی ان جھگڑوں کو سلجھاتے اور بیوی کی محبت کی خواہش میں تمہاری شادی کے 20-25 سال بلکہ کئی برس گزر چکے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ان مسئلوں میں رلتی ہوئی تمہاری اولاد کو تم نہیں بلکہ زمانہ اور وقت بڑا کر دیتا ہے۔ اب تمہاری کمر جھکنے لگی ہے اور تم اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہو۔ اب اولاد جس کی پرورش تم نے نہیں بلکہ زمانے نے کی ہے، وہ بھی تمہارے ماضی کی طرح اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی ہے۔ تمہارے ماں باپ کئی برس پہلے دنیا سے جا چکے تھے، اور یوں وہ محبت جس کی تلاش تمہیں پوری زندگی تھی، وہ تمہیں زندگی کے آخری دنوں میں ملتی ہے جب تم ہلنا تو دور کی بات سوچنے سمجھنے کے بھی قابل نہیں رہتے ہو، اور انہی احساسات اور محبت کو لے کر تم مٹی میں جا ملتے ہو۔ اس پورے سفر میں تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ اس سب سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ اس پوری کہانی میں اے انسان تم کہاں تھے؟ اور وہ ذات جو اس پورے سفر میں تمہارا انتظار کرتی رہی، اس کے بارے میں تمہیں خیال تک نہیں آیا؟ جس ذات نے تمہاری غفلت کے باوجود تمہیں رزق دیا، تمہیں سب سے زیادہ محبت دی، اس کی اطاعت تو دور کی بات تم اسے پہچان تک نہیں سکے۔ یہ سب کچھ تمہاری خود کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ماں باپ، بیوی اور اولاد کو اپنا معبود بنانے کی بجائے اگر تم ماں باپ کی شفقت میں، بیوی سے حسن سلوک میں، اولاد کی صحیح تربیت میں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے میں خدا کو ڈھونڈتے، تو جن جن چیزوں کی تم نے خواہش کی تھی سب تمہاری ہوتی۔ کس منہ سے تم اس ذات کے حضور میں حاضر ہوگے جو پوری زندگی تمہارا انتظار کرتی رہی؟ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ ذات تمہاری منتظر ہے، ذرا سوچو۔